مشرق وسطی ایک وسیع تر جنگ کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس عمارت میں حسن نصر اللہ زیر زمین 14ویں منزل پر قیام کرتے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ فضائی حملے 5 گھنٹے تک جاری رہے۔ ان میں بنکر بسٹر میزائلوں کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد اسرائیل کا یہ دعویٰ سامنے آیا کہ حملوں میں حسن نصر اللہ مارے گئے۔ انہی حملوں میں حزب اللہ کے سینئر رہنما علی قرقی بھی شہید ہوئے ہیں۔ آج پاکستانی وقت کے مطابق 2:38 پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ حزب اللہ کی تمام قیادت ماری جا چکی ہے۔ اس ٹویٹ کے ساتھ ان تمام رہنماؤں کی تصاویر بھی دی گئی تھی جنہیں اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ مقرر کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گی۔ حسن نصر اللہ ایران کی سرپرستی میں قائم مزاحمتی محور کے اہم رکن تھے۔ قیادت سنبھالی اور حزب اللہ کو انتہائی طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم بنایا۔ انہوں نے اسرائیل سے مقابلے کے لیے حماس کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کیا۔ لبنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت کی اطلاعات کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران نے جنگجو لبنان بھیجنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں۔ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والی تنظیموں حماس اور حزب اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کو بھی ایران کی حمایت حاصل ہوتی ہے، تو پھر ایران براہ راست اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا براہ راست اسرائیل پر حملہ کرنا کوئی اتنی سادہ سی بات نہیں ہے۔ ایران حزب اللہ اور حماس کی جتنی مدد کر بھی رہا ہے تو بہت زیادہ رسک لے رہا ہے۔ نقشوں کی مدد سے ناظرین آج ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ آخر ایران اس وقت مکمل طور پر کیسے گھرا جا چکا ہے۔ امریکہ نے فضائی، زمینی اور سمندری راستے سے چاروں طرف سے ایران کو گھیر رکھا ہے۔ ایران کی ہلکی سی بھی اشتعال انگیزی اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران میں زمینی راستہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن امریکہ نے ایران کے بالکل پڑوسی ممالک میں اپنے فوجی اور فضائی اور بحری اڈے بنا چکے ہیں۔ یہی نہیں، ایران کی سمندری سرحدوں کے پاس بھی امریکہ کے بحری بیڑے موجود ہیں، اور جب گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیل نے غزہ پر حملے کیے تھے تو امریکہ نے ہزاروں فضائی، فوجی اور جنگی جہاز اس خطے میں بھیجے تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی 3 فروری کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں تعینات امریکی فوجیوں کی کل تعداد 30,000 ہے۔ امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں یہاں امریکی جنگی طیارے بھی موجود ہیں۔ مشرق وسطی میں سب سے بڑا امریکی اڈا قطر میں ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو ہم نقشوں کی مدد سے دکھاتے ہیں، اور نقشہ اس وقت آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ، اس میں میں آپ کو ایران کا نقشہ دکھاؤں گا، پھر ایران کو گھیرے ہوئے وہ تمام مسلم ممالک جہاں جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں ناظرین، وہاں آپ کو میں لے کے چلوں گا۔ امریکی اڈا قطر میں جو موجود ہے، جسے العدید ایئر بیس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ جو لال رنگ سے آپ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں، لال رنگ کا ڈاٹ، یہ ہے فضائی اڈا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ کا ڈاٹ، یہ ہے بحری اڈا، اور جو آپ سبز رنگ کا ڈاٹ دیکھیں گے وہ ہوگا ان کی فوجی اڈے۔ اچھا، سعودی عرب، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈے موجود ہیں۔ ان 4 ممالک اور ایران میں ایک چھوٹی سی سمندری خلیج ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یہ خلیج جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو پرشین گلف کہا جاتا ہے، اس کو خلیج فارس بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ کے 2 فوجی اڈے ہیں ناظرین، نقشہ ذرا بڑا کر کے دکھائیے گا۔ سعودی عرب میں 2 فوجی اڈے، بحرین اور قطر میں ایک فوجی اڈا ہے۔ بحرین میں تو امریکہ نے نیول بیس بھی بنا رکھی ہے۔ اگر آپ بحرین کو دیکھیں ناظرین، تو بحرین بالکل ایران کے ساتھ ہے، یعنی وہ تمام فوجی اڈے ہیں جو ایران کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا، آگے متحدہ عرب امارات، جس کی سرحد تقریباً ایران سے ملتی ہے، درمیان میں چھوٹی سی ایک سمندری پٹی ہے، وہاں پر امریکہ کے 2 بحری اڈے، متحدہ عرب امارات کے فجیرہ بحری اڈے، اور ایران کے درمیان سمندری خلیج بہت چھوٹی سی، بہت کم ہے۔ اگر امریکہ چاہے تو ان 4 ممالک سے ایران پر فضائی اور بحری حملے کر سکتا ہے۔ عراق کے ساتھ ایران کی سرحد ملتی ہے، یہاں 3 امریکی اڈے جہاں 2500 اہلکار تعینات ہیں۔ امریکہ یہاں سے ایران پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ پھر آتے ہیں عمان۔
اب یہ عمان کا نقشہ بھی میرے سامنے ہے جو کہ بہت قریب، عمان تو ویسے پاکستان کی بھی بہت قریب ہے۔ عمان ناظرین میں آپ کے سامنے نقشہ آ چکا ہوا ہے۔ عمان اور ایران کے درمیان چھوٹی سی سمندری خلیج ہے جو خلیج عمان کہلاتی ہے۔ مسقط میں 4 ایئر بیسز ہیں اور 2 نیول بیسز، یہاں سے بھی ایران پر فضائی اور بحری حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کی ناظرین ترکی سے بھی سرحد ملتی ہے۔ اب ایک اور نقشہ دیکھیے، ایران کا جو شمالی حصہ ہے تہران کے پاس آذربائیجان، جارجیا اور اس کے ساتھ ترکی، اب جو ترکی کے ساتھ سرحد ملتی ہے یہاں پر بھی 2 فوجی اڈے موجود ہیں، ترکی کے ساتھ بھی 2 فوجی اڈے موجود ہیں۔ اب شام چلتے ہیں ناظرین، سیریا، شام جو ہے وہاں سے براہ راست سرحد تو نہیں ملتی ہے ایران کی شام سے، لیکن یہاں کے علاقے ہیں الامر آئل فیلڈ اور الشدادی، یہاں پہ امریکہ نے چھوٹے چھوٹے اڈے بنا رکھے ہیں جہاں 900 فوجی اہلکار موجود ہیں۔ شام میں اور ایران میں فاصلہ بہت کم ہے، لہٰذا وہاں سے وار کرنا جو ہے ایران پر بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے نقشہ آ چکا ہے ناظرین، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اور امریکی بحری جہاز جو ہے ڈسٹرائر جن کو کہتے ہیں، یا امریکن ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں، امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز، وہ مسلسل منڈلاتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو ان کا USS آئزن ہاور ہے وہ مسلسل بحر عدن میں موجود رہتا ہے۔ ناظرین، عراق اور اردن کے ساتھ سرحد کے قریب ایک چھوٹی امریکی چوکی بھی ہے جسے الطنف گیریزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تفصیلات بتاتی ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی زمینی کارروائی کی تو امریکہ فضا، سمندر اور زمینی راستوں سے ایران کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ کی مدد تو کرتا ہے لیکن اسرائیل کو براہ راست نشانہ بنانے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ پھر لڑائی جو ہے وہ امریکہ سے براہ راست ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے امریکہ وہاں پر خطے میں موجود ہے۔ امریکہ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران کو پھر براہ راست امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنا پڑے گا۔ یہ فوجی اڈے ان مسلم ممالک میں ہیں کہ جن کا ایران کے ساتھ براہ راست کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ان فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کو ان مسلم جو ممالک ہیں ان کو نشانہ بنانا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات یا رکھتے ہیں یا رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے تعلقات قدرے بہتر ہوئے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان مسلم ممالک کے ساتھ بھی ایران برسر پیکار ہوگا، تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ صرف ایک صورت میں ٹل سکتا ہے کہ اگر یہ مسلم ممالک امریکی اڈوں کو، امریکی نیوی کو اپنے اپنے علاقوں میں آپریٹ کرنے کی اجازت ہی نہ دیں، اپنی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہ دیں، جس کا امکان بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر امریکہ نے یہاں پر اڈے بنا رکھے ہیں تو وہ اسی دن کے لیے بنا رکھے ہیں کہ ایران کو کنٹین کیا جائے۔